اب یہ 5واں رکوع آ رہا ہے، اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث، اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے۔ اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر 35 اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر، آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی۔ یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکاتن، جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، کس کا؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یعنی یہ کہ درخت ہے، جھنڈ ہے ایک، اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی۔ مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی۔ ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی، جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے۔ اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو۔ نور علی نور، جب آگ مس کر جائے، چھو جائے، تو پھر نور علی نور ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے۔ یہ اصل میں ایمان کے لیے، اس کے اجزاء ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے، جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت، انسانی فطرت۔ اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں، معرفت خداوندی موجود ہے۔ البتہ اس پر کوئی پردے آ گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کچھ غلاف پڑ گئے ہیں، اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ آیات الہیہ جو ہیں، آیات قرآنیہ، وہ اندر کے جو ڈورمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی، اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے، اب تیل ایک ہے کڑوا تیل، جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے، اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا، تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا، اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی، کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر، یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے، اس بتی کا پھر آگ لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل، لیکن بواسطہ بتی، براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن ایک تیل ہے پیٹرول، جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے، اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے، وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا۔ اسی طریقے سے انسانوں کی طباع کا فرق ہے۔ کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے، اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی، آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم، اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں۔ یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا۔ یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی، گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب تھا، کہ ذرا قریب بھی اگر دیاسدائی آ گئی تو بھڑک اٹھے۔ لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا، ان میں کوئی تکدر تھا، انہیں وقت لگ گیا، اگر چاہیے کہ بالآخر وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی، کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت، نور روح، روحانی نور جو ہمارے اندر ہے،
ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تندرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ وہ جو ہماری روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے، یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور، وحی کا نور آیا، ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا، اس کی واقعتاً طاق کی سی شکل ہے، یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے، اوپر سے تنگ ہو رہا ہے، طاق ایسے ہی ہوتے تھے۔ ڈائفرام جو ہے وہ اس طاق کا گویا کہ فلور ہے، جو ہمارے ایبڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے، اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ گویا کہ چراغ ہے۔ اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور، اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے، ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا، اس کی روح کے اندر، اور ایک نور وحی۔ ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور، وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ نور علی نور ہے، دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا، نور فطرت، نور وحی۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حقہ علم ہے، مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی از خود نہیں سمجھ سکتے۔